Bismillahir-Rahmanir-Rahim. In the name of Allah, the most kind and the most merciful. Assalamu alaikum to everyone. Welcome, ladies. Thank you very much to all of you for coming today to attend this lecture by Professor Ahmad Rafiq Akhtar Saab. We are grateful to Sir for his kindness, as always, and giving us his time. We will start this event by me requesting Yusara Mahmood to join me on stage. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پشچم سے بادِ سازگار، کون لایا کھینچ کر پشچم سے بادِ سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب. So starting the event with the holy name of Allah, I would like to invite Kashaf Sarwar over here for the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله ومن أسلم ممن كتب شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم خواب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. May I please request Miss Fozia to come on the stage to praise our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him. درود شریف پڑھنے صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تم ہو،
جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، وحدت ذات کی کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا ہی کا شریک، کوئی ثانی ہے تمہارا نہ خدا ہی کا شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، آرزو آدم و عیسیٰ نے تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تم ہو۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیات کے امی، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں۔ Now I would like to invite Kashif Sarwar on stage. ركت عيناي شوقا وللطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق، يبكي يسأل خالقه فأتاه
اقرأ اقرأ یا محمد السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ یا رسول اللہ. جزاک اللہ. Such a beautiful naat. Without further delay, I would like to humbly request Professor Saab to start today's lecture on Mazhab, Khawf, Ya Umeed, religion, fear or hope. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خواتین و حضرات، موسم کے اس خوبصورت تغیر کی وجہ سے پورا صورتحال بدل گئی ہے. کچھ خواتین شاید یہاں پہنچنے کے قابل نہیں ہو سکی ہیں، بٹ whosoever is most welcome. جتنے اچھے الفاظ سے تعارف کرایا گیا، میں اس کے لیے بھی ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. خواتین حضرات، اس موضوع کا عنوان ہے ایمان، خوف یا امید. خلیفۃ اللہ والرسول سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارک کہ ایمان بیم و رجا کے درمیان ہے، اور اس کی خود انہوں نے ایکسپلینیشن کی خود ہی. اور ایک دفعہ فرمایا کہ جب میں اپنی خطاؤں پہ نظر کرتا ہوں تو مجھے یہ خوف آتا ہے کہ شاید سب سے پہلا شخص جو جہنم میں داخل ہوگا میں ہوں گا. اور پھر فرمایا جب میں اپنی خوبیوں پہ نظر کرتا ہوں تو مجھے امید پیدا ہوتی ہے کہ سب سے پہلا انسان جو اللہ کے رسول کے بعد جنت میں داخل ہوگا وہ میں ہوں. دیز آر ٹو ایکسٹریمٹیز، دو حدود ہیں، ایک حد دوسری حد سے بہت دور ہے، امید اور خوف کے درمیان. اور یہ کوئی ایک صحابی کا معاملہ نہیں تھا. آپ سوچیں کہ وہ لوگ جن کو خدا نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم. تو سیدنا علی مرتضیٰ کی جب شہادت ہونے والی تھی تو انہیں سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ مجھے کس نے خنجر مارا. تو ان کو کہا گیا کہ خارجی نے مارا، ابن ملہم نے. تو آپ نے کہا کہ خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا. یعنی باوجود اس کے کہ زمین و آسمان میں کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ جناب علی کرم اللہ وجہ سے زیادہ کون جنت کا حقدار ہو سکتا تھا. اور وہ جو عشرہ مبشرہ تھے جنہوں نے اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیرا تھا اور اپنا قبلہ ہٹایا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص، معاذ بن جبل، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب جیسے لوگ، جن کو بار بار یہ بشارت دی گئی کہ یہ خدا کے بندے جو ہیں ان پہ آگ حرام ہے، ان پہ منع کر دی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا وجہ ہے آخر کہ یہ سارے لوگ جو اتنے متبرک اور مقدس ہے اور اس کے باوجود یہ مرتے ہوئے کہتے تھے خدا کی قسم میں آج کامیاب ہوا. یعنی زندگی کا جب تک آپ کا عرصہ حیات رہتا ہے، جب تک سکرات نہیں شروع ہو جاتا اس وقت تک بندہ آزمائش کی زد میں رہتا ہے، اور اس وقت تک آپ کی امید اور خوف ملی جلی رہتی ہے.
ایوری بڈی مسٹ انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ کہ یہ کوئی زندگی کا وقفہ ایسا نہیں ہے جو آزمائش سے خالی ہوتا ہے. پھر ہم اپنے خارجی باتوں کو دیکھتے ہیں. نماز پڑھ لی, قرآن پڑھ لیا, عبادات کا کوئی رنگ اپنے اوپر مسلط کر لیا, مگر یہ ایشورنس نہیں ہے. ایشورنس یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے, واضح رہو, بچو ظاہری غلطیوں سے بھی اور خارجی غلطیوں سے بھی. غلطیوں کی بہت ساری نوعیت ہوتی. خادم حضرات, ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ کرنے کے بعد ہم اپنی نجات کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے. مگر اگر آپ حدیث پڑھو گے نا اللہ کے رسول کی, جو بخاری کی ہے اور بڑے بڑے تمام نے کوٹ کی ہے, مسلسل ہے, متواتر کہا جا رہا ہے کہ الاعمال بالنیات, کہ ہر عمل نیت کی وجہ سے. عین ممکن ہے کہ ایک نیت اچھی نہ ہونے کی وجہ سے ساری زندگی کی اعمال غارت ہو جائیں. اس کے لیے تو خوف کرنا پڑتا ہے کہ آخر وہ اپنے بڑا مشہور محاورہ سنا ہوگا, نیکی کر دریا میں ڈال. ساری اچھائیاں کرنی اور کرنی اپنی ذات کے لیے, لوگوں کے صلے کے لیے کرنی, اور اس طلب میں رہنا کہ کوئی ان کی تعریف و توصیف میں منہ کھولے گا, اور یہ کنسرن شو کرنا کہ میں کوئی اچھا کام کروں اور لوگ میری تعریف کریں. تو اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت ویلیو کو آپ ضائع کر رہے ہوتے ہیں, ایک شاندار قدر کو آپ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. وہ چیز جو آپ کی نجات کا باعث ہے, اپنے ہاتھوں سے آپ اسے غارت کر رہے ہوتے ہیں. پھر وہ خامیاں کیوں نہیں سوچتے؟ تو delicacy of the things tell us it's very very difficult to be balanced in our niyat and amal. ہم ان پہ دونوں طرف سے ہم ایکشن کے پیچھے, اسی لیے سب سے بڑا وصف یہ کہا گیا کہ جب کوئی کام کرنے لگو, صرف آدھا یا پونا منٹ ٹھہر کے یہ سوچ لو کہ یہ کام میں کس لیے کر رہا ہوں. خدا کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لیے کر رہا ہوں, توجہات کے لیے کر رہا ہوں, شہرت کے لیے کر رہا ہوں, عزت کے لیے کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی اعمال خیر میں گزارنے کے بعد آپ سیدھے جہنم میں پہنچ جائیں. حضرات, مسلم کی حدیث ہے, مسلم کی, اور مسلم کی حدیث کہتی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا, بہت سارے لوگ بہت سارے نیک کام کرنے کے بعد فرشتے ان کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے. تو بالائے کائنات آسمان سے اللہ کی آواز آئے گی کہ اے میرے فرشتوں, ان سب بزرگان ملت کو جہنم میں پھینک دو. تو فرشتے گھبرا جائیں گے, پریشان ہو گئے, یا اللہ یہ کیا, ہم نے تو ان کی صرف نیکیاں گنی ہیں, اور جملہ استعمال ہوا کہ ان کی نیکیاں لکھ کے ہمارے تو رجسٹر ختم ہو گئے ہیں جو آپ نے ہمیں ان کی اچھائیوں کے لیے پرووائڈ کیے تھے, اور اب آپ کہہ رہے ہو ان کو جہنم میں پھینک دو. تو خداوند کریم فرمائیں گے کہ میرا اور میرے بندے کا ایک معاملہ ہے, اور وہ ہے اخلاص. اگر آپ کے پاس اخلاص نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ آپ نے تمام اعمال ضائع کیے, اور سارا کچھ ایک فیک انسیڈنٹ میں. وہ جعلی نوٹ ہے, وہ نہیں چل سکتا اللہ کے سامنے. دنیا میں چل جائے گا مگر خدا کے حضور نہیں چلے گا. باقی مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی اور جانور کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ Not because you are intelligent, you think you are wiser than an animal. No, not at all. آپ کی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو تھوڑی سی عقل اللہ نے دے کے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, یہ آپ کو کسی صورت کوالیفائی نہیں کرتا. اس کی وجہ سے آپ پہ بوجھ بڑھ گیا ہے, آپ کی آزمائشیں بڑھ گئی ہیں, آپ کی قدر و قیمت میں اضافہ اس نے ضرور کیا ہے اشرف المخلوقات بنا کر, مگر یہ سوچو جانور کا تو حساب ہی نہیں ہے. حالانکہ ایک ایسی لیول ہے کہ حضور مبارک کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قیامت وہ دن ہے کہ بے سینگ کی بکری کو سینگ والے سے انصاف دلایا جائے گا. کین یو انڈرسٹینڈ کہ ہر لیول پہ کوئی نہ کوئی آزمائش, کوئی نہ کوئی ججمنٹ, کوئی نہ کوئی حساب و کتاب ضرور ہوتا ہے. بظاہر ہمارے لیے خوف کا بہت سارا سما ہے,
بظاہر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وی ول نیور بی فری آف گلٹ، وی ول نیور بی فری، ہمارے لیے جنت بہت مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے لیے دوزخ بہت آسان ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے کہا، جبریل نے کو بھیجا کہ جا ذرا تھوڑا سا میری جنت کو دیکھ کے آ۔ تو جبرائیل امی جب جنت میں گئے تو واپس مڑے اور کہا، اے میرے پروردگار، کون ایسا ہے جو تجھ پہ ایمان نہ لائے گا اور اس اتنی خوبصورت جگہ کی آرزو نہیں کرے گا؟ انہوں نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے لیے تو جہنم سے بھی ہوا۔ تو جب وہ جہنم کے گئے تو چیخنے اور کانپنے لگے اور واپس آیا کہ اے پروردگار، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے جہنم کیا ہے تو دنیا میں کوئی گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ تو خدا نے یہ کیا کہ ایک انتہائی خوبصورت چیز کو انتہائی بدصورت چیز سے ڈھانپ دیا۔ He covered heavens with hell۔ اور ہم جو بظاہر جنت دیکھ رہے ہیں وہ ہیل ہوتی ہے، اور جو پیچھے اس کے نقش نگار زندگی جاری ہیں اس کو حجاب میں ڈال دیا۔ اسی لیے تمام خوبیوں کو حجاب میں ڈال دیا، تمام خوبیوں۔ میں آپ کو بڑا مزیدار واقعہ سنا کہ یہ جو محمد علی باکسر تھا تو اس کی بیٹی بڑی آزاد خیال تھی، آلموسٹ ہاف ڈریس میں رہتی تھی۔ جب وہ مسلمان ہوا تو اس کی تھوڑی بہت چکپلش بھی ہوئی فیملیوں میں، جیسے آپ لوگ بھی سمجھاتے ہو بیٹیوں کو، بڑوں کو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، تو وہ مانتی نہیں تھی بات۔ تو پھر ایک دن محمد علی نے اسے بلایا اور اسے کہا میں تجھ سے کوئی بحث نہیں کروں گا، میں صرف یہ موتی دیکھتے ہو موتی، تو اس نے اس کو دکھایا یہ موتی کتنا خوبصورت ہے، اس موتی کا وصف اس کے ڈھانپے جانے میں ہے، اگر یہ صدف میں قید نہ ہو، اگر گونگے اور موتی اوپن نہیں دے رکھتا اللہ، یہ اتنی خوبصورت چیزیں کہ اللہ ان کو ڈھکا کے رکھتا ہے، چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اس لڑکی کو ایک دم وہ بات سمجھ آ گئی، ناٹ اونلی دیٹ شی آلسو بیکیم این ایکسٹریملی گڈ مسلم، بلکہ اس کو وہ حیا کی بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں اللہ نے اس لیے چھپنے کا حکم دیا ہے کہ وی آر بیوٹیفل ریس، ہم ایسی جنس ہیں جن کو کسی بھی حال میں بدصورت سمجھا نہیں جاتا، اور اگر ہمیں خوبصورت سمجھا جاتا ہے تو ہمارے اپنے حجاب کی وجہ سے، تاکہ ہمیں ڈھونڈا جائے، ہم سڑک پر نہ کسی کو اویلیبل ہوں، سر راہ نہ اویلیبل ہوں، ہم اپنی طرف سے اظہار نہ کریں اویلیبلٹی کا۔ یہی سارا وصف تھا، یہی فلسفہ حجاب یہی تھا۔ اور پھر میں جیسے آپ سے کہہ رہا کہ جانور میں ہمیں کیا، وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بچے دیتے ہیں، پروگریس کرتے ہیں، آخر میں مر جاتے ہیں۔ ہمارا ان کا روٹین کا کیا فرق ہے؟ اگر آپ انڈیویجول روٹین دیکھیں ہمارا بھی یہی کام ہے، صرف یہ کہ ہم سوچتے ہیں، ہمیں ہومو سیپین کہا جاتا ہے، تھنکنگ ہیومنز کہا جاتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کس لیے سوچ دی گئی ہے؟ اگر آپ کو سوال پوچھا جائے کہ آخر ہم ساروں سے ممتاز کیوں کیے گئے، ہمیں کیوں سوچ دی گئی، تو اس کا کوئی جواب نہیں دیتا سوائے قرآن کے، صرف اللہ جواب دیتا ہے، اِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا۔ قرآن ایک سوال کرتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں عقل دی، میں نے تمہیں کیوں انسان بنایا، ہومو سیپین کیوں بنایا، تھنکنگ ہیومن کیوں بنایا؟ تو اس کا خود ہی وہ اپنی ذمہ داری کا تعین کرتا ہے کہ صرف ایک کام کے لیے بنایا کہ جانورز کے پاس یہ سکلز نہیں ہیں، وہ تمہاری طرح روٹین میں قید ہوتا ہے، اس کا حساب کتاب نہیں ہوتا، مگر چونکہ دنیا کی سب سے قیمتی اور خوبصورت چیز تمہیں دی گئی ہے اور وہ ہے عقل۔ جب اللہ نے عقل کو تخلیق کیا تو اسے کہا ذرا مجھے چل کے دکھا، تو عقل پھر پتہ نہیں کتنے انگ تھے، سینکڑوں انداز اس نے بدلے، حسن کامل تھا۔ تو خدا بہت خوش ہوئے، اللہ نے فرمایا میں نے کیا حسین تخلیق پیدا کیا،
عقل کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں نے کتنی خوبصورت تخلیق کی ہے، پھر کہا کہ یہ یاد رکھنا جو تم میں سے حاصل کرے گا وہ عقل سے حاصل کرے گا، جو تم میں سے کوئی چیز ضائع کرے گا وہ عقل سے ضائع کرے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تمہارا کام، اس عقل کا کام کیا ہے؟ بھائی روٹی اللہ کے ذمے ہے، پانی اللہ کے ذمے ہے، آپ کی درستگی ہے، کار اللہ کے ذمے، جاب اللہ کے ذمے ہے، شادی بیاہ اللہ کے، اور آپ کے ذمے کیا ہے؟ میں تو اکثر خواتین کو یہ کہتا ہوں کہ تم وہ کام پکڑ لیتے ہو جو اللہ کے کرنے کے ہیں، تو پریشانی تو تمہیں ہونی ہے۔ بھائی وہ کام تو چھوڑ دو نا جو اللہ نے کرنے ہیں۔ اللہ نے رزق دینا ہے تو تم اس کی فکر چھوڑ دو، اللہ نے تمہارا قیام و طعام اور آنے اور جانے کا بندوبست کرنا ہے تو چھوڑ دو نا وہ فکر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ دیکھو آپ کہتے ہیں کہ میں کماتا ہوں، کوئی کہتا ہے میری بیوی کماتی ہے، کوئی کہتا ہے میرا خاوند کماتا ہے، کوئی تو میرے بچے کماتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اس لیے کہ آپ ہو کتنے، دنیا میں کتنی کس قسم کی مخلوقات ہیں اور ان میں سے آپ کا کیا رینک ہے، آپ کتنی مخلوقات کا درجہ رکھتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں؟ 13 لاکھ، اور 13 لاکھ میں سے آپ کتنے ہو؟ ایک۔ اب مجھے آپ خود غور کر کے بتاؤ کہ 13 لاکھ میں سے ایک مخلوق کیسے دعویٰ کر سکتی کہ رزق میں کماتا ہوں؟ اور باقی کدھر جائیں گے؟ زمین و آسمان میں یہ پوری بکھری ہوئی کائنات جو ہے یہ کدھر جائے گی؟ یہ کیا کرتی ہے؟ اپنا رزق کہاں سے کماتی؟ حضرت عیسیٰ گزر رہے تھے نا ایک دفعہ، دریا کے کنڈے کنڈے جا رہے تھے، تو دیکھا یوحنا، جس کو آپ یوحنا کہتے ہو اور اس کو انگریزی میں جان کہتے، جان دی بیپٹسٹ کہتے، وہ دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا آؤ تمہیں میں انسان پکڑنے کا طریقہ بتاؤں، تو یوحنا ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ چلتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی نگاہ پڑی تو دیکھا یوحنا کے پلے ایک پوٹلی سی بندھی ہوئی ہے، تو پوچھا یوحنا یہ کیا ہے؟ فرمایا یا نبی اللہ 2 روٹیاں ہیں۔ پوچھا 2 روٹیاں کیوں؟ کہ یا نبی اللہ ایک آج کے لیے ایک کل کے لیے رکھیے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا واہ یوحنا واہ، تم نے تو ہمیں توکل میں پرندوں سے بھی نیچے گرا دیا، کسی پرندے کے گھونسلے میں بھی 2 وقت کی روٹی دیکھی، تو ایک کو تقسیم کر اور ایک ساتھ رکھے، بس اتنا آسرا کافی ہے۔ یہ سیکیورٹی ہے جو ہمیں خوف زدہ کرتی ہے۔ ہمیں خدا پہ اعتبار ہو تو ہم دوسرے دن کا نہ رکھیں نا، ہمیں تو 1 سال کا چاہیے، بعض لوگ 1 سینچری کے لیے اکٹھا کر، مگر کیا افسانہ حیات ہے۔ سارے عمر محنت کی، مکان بنائے، پیسے اکٹھے کیے، بچوں کی فکر کی، یہ سوچ کے کہ ہم ان کے خالق و مالک و وارث ہیں، مگر کتنا افسانہ ہوتا ہے، کتنا جھوٹ ہوتا ہے۔ جب آپ کھل کے کھانے کے قابل ہوئے، کبھی ایک مرد سے آشنائی، کبھی دوسرے مرد سے آشنائی، کھانا گیا، خالی احتیاط پہ جی رہے ہیں، پانیوں پہ جی رہے ہیں، اینڈ وین دے ور ایبل ٹو یوز دیٹ منی دے وڈ، بلاوا آ جاتا ہے، حکم آ جاتا ہے کہ بس بھائی تمہاری ڈیوٹی ختم ہو گئی، تو پھر ہمیں کس لیے بھیجا گیا؟ یہی امید اور خوف کا باعث ہوتی ہے۔ What are we supposed to do؟ آپ 14 میل اوپر چلے جاؤ نا تو آپ کا یہ بدن کسی کام کا نہیں۔ یہ زمین ہے، اس زمین کے آثار محدود ہیں، یہ اتنی کھلی نہیں ہے کہ آپ کو صدیوں تک پال سکے۔ 200-300 سال رہ گئے ہیں، سائنسدان کہتا ہے 300 سال اور ہے دنیا، اور ہمارے حساب سے کچھ 400 سال ہوگی، 450 سال ہوگی۔ یہ محدود ہے، اس میں زندگی محدود ہے۔ کیا ہم بس اسی لیے آئے تھے، آئے اور مر گئے؟ اور اتنی ساری تکمیل حیات کے بعد بھی ہم اس خوف سے نہیں بچ سکتے۔ اب امید دیکھو، ساری دنیا میں ڈھونڈ مارو، سارے فلاسفر ڈھونڈ مارو، سارے دانشور ڈھونڈ مارو، تمہیں کوئی زندگی کا وعدہ نہیں دیتا۔ دیتا ہے کوئی اور ہستی تمہیں زندگی کا وعدہ دیتی ہے؟ اتنی بیچارگی کی زندگی ہے۔ وہ جاپان میں پتہ کیا کرتے ہیں، کو محبتانہ کو ہو نا، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاتے ہیں اور وہاں کوئی
یوم وصال منا رہے ہوتے ہیں. جس دن ان کا کوئی دوست کوئی اپنے یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ نہ آئے اسی دن وہ اوپر سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر سکتے. انسان تو اس قابل نہیں ہے. ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ ہے جاپان کا ان ہلکی ہلکی مایوسیوں کی وجہ سے. میں آئرلینڈ سے ہو کے آیا تو مجھے ڈاکٹرز کہنے لگے کہ ایوری تھرڈ کیس از سوسائڈل. ایوری تھرڈ کیس وچ کمز ٹو ہاسپٹل از سوسائڈل. اور سوال یہ ہے کہ مرنا آسان کیوں ہے؟ مرنا اس لیے آسان ہے کہ زندگی نری اذیت ہے، نری عذاب ہے. بچپن سے لے کے آخر تک رسپانسبلٹی سے ایک جال بکھرا ہوا ہے جس میں آپ الجھل اجل کے گرتے رہتے ہو. ایک لمحہ سکون کا نہیں. ہائپر ٹینشن ہے کہ نہیں سب کو؟ ساروں کو ہائپر ٹینشن ہے نا. سارے عذاب ذہن میں گرفتار ہیں نا. سارے کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہو. اس اتنی زیادہ افکار میں، اتنی زیادہ مصروفیات میں، اتنی زیادہ تیز رفتار زندگی میں سست والا کیا کرے گا؟ ہی ہیز ٹو کوئٹ. سست رفتار کو کوئٹ کرنا پڑتا ہے. That who cannot run this mad dance of electrons and protons has to die. اس تیز رفتار زندگی میں جو شخص جو ہے معاشرے کے ساتھ چلتا ہے وہ مر جاتا ہے. ہائپر ٹینشن کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ، غصے کے ساتھ، نفرت کے ساتھ. اور جو سست رہتا ہے ویسے بھی آؤٹ آف لائف ہو جاتا ہے. تو زندگی کہاں سے آپ کو پرومس دے؟ پرومس صرف ایک ذات دیتی، ایک ذات. وہ کہتا ہے یار تم نے اچھا آپ کا 5 ارب سال کی دنیا ہے. 5 ارب سال سے پہلے ہم پیدا ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام ارواح جو ہیں یہ دنیا پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے پیدا کی. آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کون سے لباس میں تھے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کس وجود میں تھے؟ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ 5 ارب سال، 1-2 نہیں، 5 ارب سال پہلے جو بچہ آج پیدا ہوتا ہے اس کی عمر جو ہے 5.5 ارب سال ہوتی ہے. 5.5 ارب سال. آپ اس کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں نا رولا رلا کے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا بوڑھا بچہ ہے. 5 بلین ایئرز اولڈ چائلڈ کو آپ تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ جلسے میرے میں ایک بچہ رو تھا. اس کی ماں نے کہا، میں نے کہا اس کو بہلاؤ نہیں، ہے تم سے زیادہ سیانہ ہے. جو جس چیز کی سے ضرورت ہو جاؤ دو ایک طرف حکم. یہ نہیں باز آئے گا. یہ اتنا بچہ نہیں ہے جتنا تم بچہ سمجھ رہے. مگر خواتین و حضرات دیکھو تو صحیح وہ کس لباس میں تھا. 5 ارب سال پہلے آپ کس لباس میں تھے آپ کو کچھ پتہ نہیں. آج کا پتہ ہے آپ کو کہ تھوڑے سے عرصے 70 سال کے لباس کا آپ کو پتہ ہے. 60 سال کے لباس کو آپ کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس عرصہ حیات میں اتنے سالوں کے لیے ہوں، میں نے یہ پہننا ہے، یہ کھانا ہے، یہ سننا ہے. مجھ سے آگے کا نہیں پتہ. آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے. آٹومیٹک سسٹم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جنت میں نہیں جا سکتے. یہ میں فرینکلی آپ کو بتا اس لیے نہیں جا سکتے کہ یہ وجود کوالیفائی نہیں کرتا. اس وجود کے ساتھ تو ہم نہیں جا سکتے. اب دیکھو نا آیا 14 میل اوپر 14 میل اوپر اب خلا میں یہ وجود لے کے نہیں جا سکتے ہو. آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اوپر چڑھانا پڑتا ہے، پروٹیکشنز لینی پڑتی ہیں، سسٹمز بنانے پڑتے ہیں سانس لینے کے، جلنے سے بچنے کے لیے، اور جو حدت آسمان ہے اس سے گزر کرنے کے لیے. اب اس پیسج کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو کیا کیا انتظام نہیں کرنے پڑتے. یو آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو لیو ان ہیون ان دس باڈی. اصل مسئلہ یہ ہے. آپ کو موت سے ڈر لگتے ہیں، موت سے ڈر تو رہو یہیں، حادثوں میں مر جاؤ ختم ہو جاؤ. مگر اگر آپ نے جانا ہے آگے، اگر if you have any idea to go to the other world, to some heavenly world, تو یہ لازم ہوگا کہ آپ کا بدن اس دنیا کو کوالیفائی کرے. یہاں تو پتہ نہیں ہم نے کیا کیا رنگ ڈالے ہوئے ہیں، کتنے کتنے فلیشز بنائے ہوئے ہیں، کتنے کتنے ہم نے ٹوائلٹس بنائے ہوئے ہیں. وہاں تو ٹوائلٹ ہے ہی کوئی نہیں.
جو کچھ کھاؤ گے پسینے کے ذریعے بدن سے باہر چلا آئے گا. تو ظاہر ہے کہ اس بدن کا وہاں صرف گندگی پھیلانا مقصد ہوگا. ہمارے یہ وجود جنت کی نزت اور اس کی پاکیزگی کے لیے صرف غلاظت کا بوجھ بن سکتے ہیں اور کچھ نہیں بن سکتے. وی ہیو ٹو چینج، وی ہیو ٹو چینج. راستہ ذرا مشکل ہے، تنگ ہے، ایک سٹینڈرڈ ہے، ایک کوالیفائنگ مارک ہے جس کو ہم نے عبور کرنا ہے. وہی ہماری امید ہے، صرف اللہ کی ذات. وہ کہتے ہیں نہیں تم نے مرنا نہیں ہے. مرنے کا سوچ کے کتنا خوف آتا ہے، دل دہل جاتے ہیں، رنگ زرد پڑ جاتے ہیں، خزاں کے سوکھے پتوں کی طرح لرزنا شروع ہو جاتا ہے بندہ، ہے نا. مگر صرف ایک امید باقی ہے، ایک. مگر اس امید کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بہت زیادہ نہیں ہے، بڑی نہیں ہے. ایک اخلاص ہے کہ مخلصانہ ایک بات کہہ دو، یس آئی بلیو ان گاڈ، یس بس. انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا. تمام رستہ، تمام حیات، تمام علم، تمام زندگی صرف ایک چیز کے لیے دی ہے کہ تم اس بات کا تہہ دل سے، خلوص دل سے اقرار کرو کہ وی بلیو ان گاڈ. آمنت باللہ و رسولہ، آمنت باللہ و رسولہ، آمنت باللہ و رسولہ. یس آئی بلیو ان مائی گاڈ، آئی بلیو ان مائی پروفٹ. مجھے یقین ہے. مگر ایمان آ جاتا ہے، لسان ہوتا ہے بندہ، زبان ہوتی ہے، اسے ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ. مگر یہ ابتدا ہے، یہ اس کلاس میں داخلے کا نام ہے. اب پریپ سے اٹھ کر آپ ایم ایس سی کی ڈگری نہیں لے سکتے ہو. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی کلاس سے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں دستور عمل چاہیے. اگر if you believe in God, then believe in what God says also. خدا ایسا نہیں ہے کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے وائز. خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. وہ احتراز کرنے والا نہیں ہے، الف سے نہیں ہے، اعتراض نہیں، احتراز کرے، ہے سے ہے، جو بچتا پھرے اپنے بندوں سے. ایسا نہیں ہے. وہ ہر بندے سے اس کا پرسنل کانٹیکٹ اور کنسرن ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ اتنے خوش نصیب ہو کہ کائنات بالا کا مالک، 7 آسمانوں اور 7 کائناتوں کی وسعت کا مالک، اور اتنی بڑی کائنات کی جس کی دہلیز تک آپ ابھی اپنی نظر نہیں پہنچا سکے، وہ آپ میں انٹرسٹڈ ہے. آپ میں انٹرسٹڈ ہے. یو مے ناٹ بی انٹرسٹڈ ان ہیم بٹ ہی از انٹرسٹڈ ان یو. کیا عجیب سی بات ہے کہ وہ قرآن میں کہتے ہیں یا حسرتاً علی العباد. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جملہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یا حسرتاً علی العباد. اے لوگو مجھے حسرت ہے. کبھی سوچا آپ نے خدا کو حسرت ہو سکتی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں خدا پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا کسی چیز کا، خدا محبت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ خدا سے تو محبت شروع ہوئی ہے، تو کیسے کرے گا؟ آپ سمجھتے ہو آپ محبت کرتے ہو، خدا ڈالتا ہے محبت، خدا ڈالتا ہے. فتنہ اور شر کی اٹریکشنز تو شیطان ڈالتا ہوگا، مگر محبت صرف خدا ڈالتا ہے. وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر ساری زمین کا مال بھی خرچ کر دو نا تو تم محبت نہیں ڈال سکتے دو دلوں میں. وہ لڑتے ہی رہیں گے. جھگڑالو ہے نا انسان، وہ ہوا خصیم. جب سے پیدا ہوا لڑتا رہا ہے، جھگڑتا ہی رہا ہے انسان. ہاں جب اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈالا. یہ محبت کس قسم کی ہوتی آپ کو پتہ ہے؟ اب آپ پوچھو کہ حضرت آسیہ کے دل میں اس نے محبت ڈال دی تھی. حضرت آسیہ کو نہ تو پتہ ہے کہ راہ چلتے ہوئے پانی میں بہتے ہوئے بچے کو جب اس نے اٹھایا ہوگا، ایک تو لائف سیونگ ہے، اٹھا کے کسی اور کو دے دیتی. حضرت آسیہ اسے اٹھا لیتی، کسی اور کو دے دیتی. مگر خدا کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوا. میں نے آسیہ کے دل میں محبت ڈال دی. اس کو اچانک بچے کا چہرہ دیکھتے ہی اس کے دل میں وہ محبت آ گئی کہ موسیٰ ان کے گھر میں پلے،
اور جلیل القدر پیغمبر ہوئے تو خدا کہتا اللہم الف بینکم، میں ڈالتا ہوں، تبھی یہ دنیا خوشگوار رہتی ہے۔ بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو بچوں سے گریز کر جاتی ہیں، مگر اکثر کے دل میں اصولاً خدا محبت ڈال دیتا ہے۔ ہمیں اس کو خراب تر نہیں کرنا چاہیے۔ نفرتوں سے، نفرت ہمارا کام ہے، جلن ہمارا کام ہے، غصہ ہمارا کام ہے۔ all negativities born out of ہمارے اس وجود زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہمیں خدا کی طرف جانا، امید رکھنا، دیکھو خدا، آپ کہو گے خدا خود بڑی محبت کرتا ہے، بے تحاشا کرتا ہے، اتنی کرتا ہے بندوں سے جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ ہم تو ڈر ڈر کے مرتے ہیں، مار دے گا، یہ کر دے گا، قتل کر دے گا، زلزلوں میں فنا کر، مگر فیکٹ یہ ہے کہ خدا محبت کر رہا ہوتا ہے انسان، ہر ایک انسان سے، کوئی تخصیص نہیں ہے، نہ اس کے بندے نہ اس کی بندیاں، سب سے محبت کر رہا ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، میں احسان کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو ڈھونڈو نا احسان، کرو نا احسان کسی پہ۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ بالکل سیف ہو جاؤ، مضبوط تر ہو جاؤ، آپ کو خدا کی محبت کا یقین ہو جائے، یو شوڈ پراؤڈلی سے یس گاڈ لوز می، تو کوالیفیکیشن کیا ہوگی؟ ان اللہ یحب المحسنین۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت ہے۔ دیکھو خوف بڑی دور کی بات ہے، خوف تو بہت فضول اور فالتو چیز ہے نا، صبح شام کا ڈر ڈر کے کام پڑنا ہی ہے نا۔ یہاں تو بہت بڑی بات کا ذکر ہو رہا ہے، بہت بڑی بات، ورنہ محبت جس سے کی جائے اسے کوئی سزا بھی دیتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے، مگر یہاں خدا کہہ رہا ہے کوالیفیکیشن یہ ہے ان اللہ یحب المحسنین، میں احسان کرنے والوں پر محبت، سڑنے گلے والوں پہ نہیں، تانا زن لوگوں پہ نہیں، جالس لوگوں پہ نہیں، پوزیسو لوگوں سے نہیں محبت کرتا، میں تو ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پھر ہماری تو اتنی چھوٹی چھوٹی سی ناخن سے بھی نہیں کم تر محبتیں ہیں، یہی ہے نا۔ بہت بھی کی تو کیا کی، اہل ظرف کو ہی پتہ ہے نا محبت کیا ہے، کم ظرفوں کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا محبت کیا چیز، وہ تو نرا فراڈ ہوتا ہے۔ اب دیکھو کم ظرف کیا چیز، ظرف کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ خود، ہنس دیا۔ اچھا آپ کو یہ بات کہی جائے، بتائی جائے کہ دیکھو یہ مجھے بتاؤ کہ قیامت کے دن اگر اللہ حساب لوگا، سچ سچ بتانا آپ کو خوشی ہوگی کہ خوف ہوگا؟ جب چیز کا نام پوری طرح پتہ ہو تو خوف ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا خدا خود، تو وہ ہنس پڑا، ہنس کے چل دیا۔ تو حضور نے فرمایا اس کو ذرا واپس بلاؤ، پوچھو تو یہ ہنسا کیوں؟ یہ ہنسنے کی کون سی جگہ؟ اس کو تو خوف سے مر جانا چاہیے تھا، تو یہ ہنس کیوں گیا ہے؟ تو جب اس کو واپس بلایا، دیکھو اس نے کیا عجیب بات کی، تو اسے پوچھا گیا کہ جب یہ تم ہنسے کیوں ہو اس بات پہ کہ خدا خود حساب؟ تو اس نے پتہ کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ کوئی عالی ظرف انسان ہو تو نرمی سے حساب لیتا ہے اور غلطیاں بخش دیتا ہے۔ خدا سے بڑا عالی ظرف کون ہے؟ خدا سے بڑا کون عالی ظرف ہے؟ اگر دنیا کا ایک اچھا بندہ ہماری غلطیاں معاف کر دیتا ہے اور ہماری سزائیں معطل کر دیتا ہے تو یہ کو خدا سے بڑا تو عالی ظرف نہیں ہوں گے نا یہ، تو خدا ہم سب کو معاف کر۔ ریممبر دس، کس کو نہیں کرے گا؟ جس کو خدا، جو خدا مانتے ہی نہیں۔ دیکھو جب خدا کی طرف آئی کوئی نہیں رہا، جائی کوئی نہیں رہا، کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے، اور کہتا آئی ڈونٹ بلیو گاڈ، اچھا نہیں کرتے نہ کرو بھائی، تم کو خدا پر کمند پھینک لو گے اگر نہیں کرو تو۔ خدا کہتے ہیں نا قرآن میں، نہیں مانتے ہو نہ مانو، پھانسیاں دے لو اپنے آپ کو، پھر تم نے سوسائڈل ہی ہوتا ہے۔ اور جو سوسائڈل ہوتے ہیں نا، سوسائڈل، ہاں جی، وہ اسی خوف اور اسی نا امیدی کے باعث جانے دیتے ہیں۔
کہ امید اللہ ہے. جب اللہ ان کے دلوں سے اٹھ جاتا ہے تو نا امیدی انہیں قتل کر دیتی ہے, نا امیدی انہیں مار دیتی ہے. کیوں لوگ خودکشی کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایک دلیل ہوتی ہے زندگی کے لیے, ایک ہوتی ہے نہ جینے کے لیے. ایک دلیل ہوتی ہے جینے کے لیے, ایک ہوتی ہے نہ جینے کے لیے. جب ہم اپنے ذہن میں ہر وقت کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں, از اٹ امپورٹنٹ فار اس ٹو لیو. وہ کہتا ہے میرے پاس گھر کے پیسے نہیں ہیں کرائے کے, میرے پاس بچوں کے دودھ کے پیسے نہیں ہیں, میرے پاس کوئی ملکیتیں نہیں ہیں, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اٹس بیٹر ٹو ڈائی دین ٹو لیو. تو آرگومنٹ کدھر چلی گئی؟ موت کو چلی گئی نا, مایوسی کو چلی گئی, خوف کو چلی گئی کہ اگر میں اسی طرح زندہ رہوں گا تو میں اپنی زندگی کی بلا میں گرفتار رہوں گا اور میں ہمیشہ آزردگی کی حالت میں, تو مجھے کیا ضرورت ہے میں ساری عمر پریشان حال میں زندہ رہوں. تو اس لیے وہ چاہتا ہے یار جان چھڑاؤ, کل بھی مرنا ہے, آج ہی جان چھڑاؤ, فارغ ہو کے گھر چلتے بنو. مگر دوسری طرح ایک شخص ہے کہ جو اس امید پہ زندہ ہوتا ہے کہ میرا رب موجود ہے, میرا آقا موجود ہے, میرا وارث موجود ہے. جب بھی میں کسی اس قسم کی گردش میں آؤں گا, جب بھی اسے پکاروں گا, وہ مجھے کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا, زندہ رہنے کے لیے جواز دے دے گا, زندگی کے لیے کوئی مجھے قیام دے دے گا. اور اس طرح زندگی گزرتی ہے. اور خواتین و حضرات, اسی وجہ سے خودکشی مسلمانوں پہ حرام کی گئی ہے کہ تمہارا تو خدا ہے, کافر کرے تو جائز ہے اسے. قرآن کہتا ہے اس کا تو لا مولا لہم, اس کا تو آقا ہی کوئی نہیں ہے, اس کا تو مولا کوئی نہیں ہے, اس کا خدا کوئی نہیں ہے, یہ تو ایتھیسٹ ہے, اس لیے اس کا مرنا جائز ہے, اس کی خودکشی جائز ہے. مگر کسی مسلمان کو خودکشی جائز نہیں, اس لیے کہ اس کا خدا ہے, اس کا وارث ہے, اس کو پرووائڈ کرنے والا ہے, اس کو زندگی دینے والا ہے, زندگی کی حفاظت دینے والا. ان ربی علی کل شیء حفیظ, وہ تو ہر زندگی کی حفاظت کرنے والا. تو خواتین و حضرات, امید اللہ سے ہے, امید ہے, امید ہی امید ہے. وہ چھوٹی سی قرآن کی آیت ہے, اتنی خوبصورت آیت ہے کہ میں جب بھی پڑھتا ہوں میں یار اس سے بھی کوئی خوبصورت آیت ہو سکتی ہے کہ حسبی اللہ, حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. اللہ کافی ہے اور سارے بھروسہ کرنے والے اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں. عمران خان پہ نہیں کرتے, نہیں سمجھے؟ اس کو ہم نے چنا تھا نا آسانی کے لیے, فراغت کے لیے, بڑی اچھی چیز. پتہ لگا بھروسہ غلط کر گیا. اتنا بھروسہ ہمیں اللہ کی ذات پہ ہی کرنا چاہیے, اسی سے ہمیں توقع رکھنی چاہیے تھی, زندگی کی, بقا کی, صحت کی. تو یہ کتنی خوبصورت آیت ہے, حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون, کہ تمام بھروسہ کرنے والے صرف اللہ ہی پہ کرتے ہیں. اگر آپ زندگی میں یہ شعار بنا لو تو میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں تبھی تم اسرت اور غربت نہ دیکھو, آپ کی ضروریات بھی پوری رہیں اور آپ کے باطن پہ کبھی اتنا دباؤ نہ پڑے جو آپ سہار نہ سکو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم لوگوں کی برداشت سے بڑھ کر ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے ہیں. یہ ہے خدا کی. پھر احسان کرو نا, خدا تم سے محبت کرے. کتنا آسان نسخہ ہے. کسی غریب پہ کر دو, ضرورت مند پہ کر دو, اپنا پیٹ تھوڑا سا کاٹ لو, ان کے لیے آپ فلاح و بہبود کے حساب کو کر لو, کچھ کر دو تاکہ خدا تم سے محبت کرے. ذرا سے احسان کے بدلے بھی وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے. ان اللہ لا یحب المحسن, ایک کھجور کا دانہ دینے سے بھی وہ آپ سے محبت کرے, رستہ دکھا دینے پر بھی آپ سے محبت کرتا ہے, ایک اچھا کلمہ بول دینے سے بھی آپ سے محبت کرتا ہے. تو اتنا سستی ہو محبت, تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے ہو؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. ان اللہ یحب المحسن, ان اللہ
یحب المحسنین، یہ خالی ایک جگہ نہیں ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، اور توبہ اسی سے کی جاتی ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ انتہائی مہربان میرا خالق موجود ہے، میں جب پیچھے پلٹوں گا میں توبہ کر کے وہ مجھے معاف کر دے گا، صاف کر دے گا۔ تو اگر آپ کو اس کریم النفس ہستی کا نہیں پتہ جو ہر وقت آپ کا گناہ معاف کرنے پہ تلا ہوا ہے، یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ کہہ رہا ہے میں تو تمام گناہ معاف کرتا ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ بڑا یہ چھوٹا، یہ وہ آیت ہے جس میں کوئی تخصیص نہیں ہے۔ ان اللہ، ادھر سے کہہ رہا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت ہے، ادھر سے کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمام گناہ معاف کرتا ہوں۔ ادھر تمام گناہوں کی توبہ درج ہے، ادھر تمام گناہوں کی معافی درج ہے۔ پھر آپ کو کیا فکر ہے جی؟ کون سا غم ہے اللہ کے ساتھ جو آپ کو دستہ رہتا ہے؟ بٹ وی ہیو ٹو پاس تھرو مینی اسٹیجز۔ دیکھو اہل یقین پر آزمائشیں آتی ہیں، اور جو یقین نہیں رکھتے ان پہ عذاب آتے ہیں، یہ فرق یاد رکھیں۔ جو خدا کو مانتے ہیں ان پہ صرف آزمائشیں آتی ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے ان پہ عذاب اترتے ہیں۔ جو یہ جرأت کرتے، کیونکہ کائنات میری نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے، یہ سب تخلیقات اس کی ہیں، وہ پورا تصرف رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھو قرآن حکیم میں ایک بات آئی، جب خضر جا رہے تھے نا، ایک لڑکے کو دیکھا بڑا ہینڈسم سا، بال پھیرا، پکڑ کے اس کا گلا گھونٹ دیا، مر گئے۔ بات تو کسی کو نہیں پتہ لگا ہوگا وہ لڑکا مر گیا۔ تو انہوں نے، اگر میرے اپنے اندازے سے بھی آپ اپنے اندازے کہ کتنا بڑا ظلم کیا، اور اتنا بڑا خدا کا بندہ خضر علیہ السلام، موسیٰ بھی ایسے تھے، ساتھ چل رہے تھے، موسیٰ کو ایک دم غصہ آ گیا، اور تو نے کیوں اس شخص کو، اس بچے کو کیوں مار دیا؟ تو کتنا یہ غلط کام کیا تو نے، ایک جان کو بغیر عذر جان کے مار دیا، یہ کیا ظلم ہے؟ تو خضر نے کہا تجھے نہیں پتا، میں نے جس کے حکم سے کیا ہے اس کو بہتر پتا ہے۔ کہا پھر جب بات کھولنی تو کیا کہا کہ اس بچے نے آگے بڑھ کر اپنے ماں باپ کو بہت ذلیل و رسوا کرنا تھا، اور اس کے ماں باپ شریف لوگ تھے، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ اس اتنی بڑی اذیت سے گزریں، تو اللہ نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس بچے کو دے گا جو اس کے لیے اچھا نکلے گا، ماں باپ کی آنکھوں کا نور نکلے گا۔ اب یہ فلسفہ ہمیں تو نہیں نہ پتہ، ہم تو ہر موت کے پیچھے یہی روتے پیٹتے ہیں، اللہ اس نے کیوں لے لی اس کی جان، اللہ نے کیوں یہ واپس چلا گیا۔ ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ ایسا بھی سچویشن ہو سکتا ہے کہ جو بچہ جس کے لیے ہم رو پیٹ رہے ہیں اور خدا سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے خطرے کا باعث تھا فیوچر کا۔ اب نظر آ رہا ہے نا، اب دیکھو کیا میجر فرق ہمیں نظر آ رہا ہے، لڑکیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں، لڑکے باہر ہیں۔ میں نے چھوٹی سی مدت میں یہ اس جگہ گجر خان میں صرف کو میرے خیال 50 کے قریب ینگ بوائز مرتے دیکھیں، موٹر سائیکلوں کے چکر میں، موڑوں پہ جا کے تیز رفتاری سے مر جاتے ہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے، مگر جو آج اس قدر زیادہ جرأت اور نازیبا قسم کی، کبھی کسی کا موٹر سائیکل اٹھا لیا، کبھی کرائے پہ لے لیا، جو ان کا حق نہیں بنتا، ان کا ڈرائیونگ کا حق نہیں بنتا، اگر وہ اتنے خطرات سے دوچار ہو کے ماں باپ کو بھی پریشانیوں میں ڈالتے ہیں، اپنے آپ کو بھی زندگی ان کی تباہ ہو جاتی ہے، تو پھر حکمت ربانی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ یو شوڈ ٹیچ یور چلڈرن سم تھنگ، اور سب سے پہلے ٹیچ جو ماؤں کے بطن سے سیکھیں گے نا، ماؤں کی آغوش سے سیکھیں گے، سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا کہ بچوں کے دلوں میں خدا کی محبت کا عنصر آپ پیدا کریں۔ دے شوڈ لو گاڈ، ان کے اچنبے نہ دو، ان کو پیسوں کی محبت نہ سکھاؤ، ان کو سٹیٹس نہ سکھاؤ،
ان کے سامنے کبھی کمپیئر نہ کرو کہ وہ امیر ہے ہم غریب ہیں. میری زندگی کا خلاصہ آپ کو بتا. وی ہیو سین 3 to 4 generations آف ہیومن بینگس. سب کے ماں باپ غریب تھے جو میرے علم میں ہے, بڑے غربت میں, مگر وہ متوکل لوگ تھے. انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کیا, اچھی امید رکھی. آج وہی لوگ شہر کے مالک ہیں, رئیس ہیں. ایک جنریشن نہیں تو دوسری جنریشن کو, ایک نے درخت لگایا دوسرے نے پھل کھایا. مگر جن لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں تھی انہوں نے نیگیٹو ریئیکشنری اپروچز کے ساتھ ساری زندگی اپنی بھی تباہ کی, ماں باپ کی بھی تباہ کی. یعنی پہلے وہ بیچارے اچھے تھے, جب سے یہ دوڑ لگی ہے نا دوسرے کو دیکھنے کی, یہ جیلسیز شروع ہو گئی ہیں. اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں ہے. یہ ساری ہیوز اور ہیو ناٹس کی جنگ ہے. ہیوز اور ہیو. جن ملکوں میں انقلاب آئے نا آپ کو ان کا حال ہی نہیں پتا. اللہ نے ابھی اس حال تک آپ کو نہیں پہنچا. خان صاحب رہے تو پہنچ جائیں گے مگر ابھی نہیں. اب دیکھو کہ رشیا میں انقلاب آیا, لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ مارے گئے. کیوں مارے گئے؟ آخر کیا انقلاب تھا, کس لیے لوگ اٹھے تھے؟ آپ کو پتہ ہے وہاں کا کیا حال تھا؟ ایک پل سے پیدل آدمی کے گزرنے پہ ٹیکس لگا ہوا تھا. ایک پل سے پیدل آدمی کے گزرنے پہ ٹیکس تھا, واپس آنے پہ ٹیکس تھا. ایک تندور میں 10 اگر روٹیاں لگتی ہیں تو ہر روٹی پہ علیحدہ علیحدہ ٹیکس لگا ہوا تھا. یہی ہو رہا ہے نا اب ہمارے ساتھ, یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے, یہی ہے. تو خداوند کریم نے ہمیں اس چیز سے نوازا ہے کہ ہم غور کریں, ہم اپنی پرائیارٹیز کا تعین کریں ایز اے قوم. ورنہ مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں, بہتر چھوڑ جاؤ, زندگی آرام سے گزار, جب چاہو خودکشی کر لو. یہ تو اللہ میں آئے گا خودکشی بھی نہیں کرنے دیتا. کہتے نہیں میں نے تمہاری زندگی پہ رحم کیا ہے, کرم کیا ہے. وہ تو بار بار قرآن میں ان اللہ یحب المقسطین. اب اگر تم انصاف کرو گے, اللہ کہتا ہے میں انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہوں, تو کرو نا انصاف. اور دیکھو تو صحیح اس کی محبت پھر کیسے آتی ہے. آئی کین بیٹ آن دس کہ اتنی ساری آیات ہیں قرآن حکیم میں, اتنی ساری آیات ہیں اللہ کی محبت کی, آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا اسے, کبھی نہیں ٹرائی کیا کہ چل کے دیکھتے ہیں یار یہ اللہ کہتا ہے احسان کرنا اس کی محبت خریدنے کے برابر ہے. چلو ایک آدمی پر احسان کر کے دیکھ لو, ایک آدمی سے انصاف کر کے دیکھ لو, ایک آدھ دن توبہ کر کے دیکھ لو. ہاں دیکھو ایک فزیکل سوائے پہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, جو صاف ستھرے رہتے ہیں لوگ, مرد ہوں خواتین ہوں, ان سے بھی محبت کرتے. باقی تو چلو ذہنی ویلیوز ہیں, یہ تو اپنا بدنی ویلیو ہے کہ صاف ستھرا رہنا اللہ کے بڑے کرم کا باعث ہے, بڑی محبت کا باعث ہے. ہمارے پاس تو اتنی گنجائش ہے اللہ کی محبت خریدنے کی, اتنی تو سیل پہ گیگا مال میں نہیں ہوتی ہے. لو دیکھو لائنیں لگی ہوئی. کل پرسوں کا میں ادھر سے گزرتا ہوں, گاڑیاں ہی نہیں ختم ہو رہی کہ سیل پہ لگی ہوئی. اور یہ سیل کو کون خریدے گا؟ جو سیدھی جنت میں پہنچائے گی, جو آپ کو محلات خریدنے ہوں گے جنت سے. اس سیل کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ یا میں نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو, میں نے آپ کون سی چھوڑی ہوئی جو آپ کو ایڈوائز کروں, ہے جی. اسی میں رہتے ہیں, اسی میں پلتے ہیں, اسی میں ہم پیار کرتے ہیں, اسی میں ہم انسیت پالتے ہیں, اسی میں نفرتیں بھی ہوتی ہیں. بٹ وی ہیو ٹرائیڈ ناٹ ٹو ہیٹ. اللہ کا فضل ہو نا تو انسان کو سب سے بڑی جو اہلیت حاصل ہوتی ہے کہ وی ٹرائی ناٹ ٹو ہیٹ, وی ٹرائی ٹو لو, وی ٹرائی ٹو کریٹ اسپیشل فیلنگز. ہمارے دلوں میں یہ ہماری انسانی صفات ہیں. وی آر لائک اینیملس. دیکھو ایک گوشت کا ٹکڑا پھینک دو تو آپ کو ہر طرف سے جانوروں کی غراہٹوں کی آواز آتی ہے, پنجے کھل جاتے ہیں, اور اس لیے لگتا ہے کہ ابھی ایک جنگ عظیم برپا ہو جائے گی. مگر اگر کوئی شخص اس سے ہٹ جائے پیچھے, کہتے یار کھانے پینے دو اس کو, کیونکہ میرے نصیب میں ہے تو مجھے مل جائے گا. ہم نے اسٹیٹس دیکھ کے کرنی کیا ہے؟
مجھے یہ بتاؤ اسٹیٹس دیکھ کے. فرض کرو میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین آپ کے لیے یہ باعث توجہ ہوگی کہ ایک خاتون میرے پاس ہے کہ کوئی 15 ایئرز اولڈ گرل تھی اس کے ساتھ. تو اس نے کہا میں اس کی شادی کے بارے میں بہت متردد ہوں. میں نے کہا اس کو پڑھنے دو تھوڑا سا. کہ نہیں بڑا اچھا رشتہ ملتا ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ جب میں لڑکے کا نام سنا تو میں چونک سا گیا. میں نے کہا یہ لڑکا تو نشہ کرتا ہے. کہتی ہاں کرتا ہے. میں نے کہا اچھا تو پھر تو اپنی بیٹی کیسے دے رہی ہے اس کو؟ پھر میں نے اسے کہا یہ نشہ بھی سخت کرتا ہے، ہیروئن کا کرتا ہے. کہتے ہاں سنا ہیروئن کا کرتا. اور میں نے کہا تو کیوں دے رہی ہے اس کو رشتہ؟ پھر اس چھوٹی سی لڑکی کو تو کیوں پیار؟ پتہ کیا کہتی؟ سو شاکنگ ٹو می کہ ہماری اپروچ کیا ہے لائف کی. مجھے کہتی ہے ہیں بڑے سوکھے. یہ آگے سے اس کا جواب بڑے سوکھے. او میں کہو نیک بخت سوکھے نہیں یا اوکھے نے تینوں وہ پتہ ہے رون پینا ہے پیا نشہ پیا کرتا ہے. میں راضی ہے کہ مینوں دعا کرو دینا. میں کہ میں تو نہیں کرتا. جا اٹھ کسی اور کو دعا کرا جڑا سوکھا ہے. میں نہیں دعا دے ایسے کر سکتا. اب غور کرو کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گیا. اسی طرح کا ایک عذاب میں پڑا ہوا ہے باہر کی شادیوں کا. باہر کی شادیاں ضرور کرو پر کس کو جانتے ہو تو کرو نا، کس کو پتہ ہو تو کرو نا. ہر دوسرے دن آپ اندازہ کرو شادیاں چلے گئی، لڑکیاں ادھر بیٹھی ہیں 6 10 سال گزر گئے ہیں. بھائی آخر تم کیا چاہتی ہو ان سے؟ what kind of a marriage this is؟ کیا باہر اسٹیٹس ہے؟ پاگلوں کی طرح لگے ہوئے. نہ وہاں ذلت ہے نہ مرادی ہے. میں اس طرح نہیں کہہ رہا کہ میں نے دیکھے ہوئے ہیں، وہ ساری جگہیں دیکھی ہوئی ہیں. میں تو انگلینڈ میں ایک دن نہیں رہ سکتا. عجیب پنجرے سے بنے ہوئے ہیں ادھر. اور نہ صرف پنجرے بنے ہوئے، ایک بھی غسل خانہ ڈھنگ کا نہیں ہے. اور ہمارے گھر دیکھو تو غربت میں محل چڑھے ہوئے ہیں، غربت میں. اور خدا بندو تم آنکھوں آپ کا اللہ کے بندے ہو، اپنے تھوڑا سا کردار بہتر بنا رہے ہیں، ترکیب بہتر بنا رہے ہیں. کہتے تو ہم ریاست مدینہ تخلیق کریں گے. کیا ریاست مدینہ کی تخلیق اسی طرح تھی جس طرح اب یہ ہو رہی ہے؟ یہاں ڈھونڈنے کو ایماندار بندہ نہیں ملتا. میرے رسول نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے وہاں بھی ایک شہر تھا، اس شہر میں ایک بازار ہے، اس بازار میں ایک چبارہ ہے، اس چبارے میں ایک ایماندار بندہ رہتا ہے. پورا شہر چھوڑ کر ایک شہر ہے، ایک چبارہ، ایک بندہ ہے. اب یار دیکھو پولیس کیا لکھتی ہے. یہاں خدا تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے مینرزم میں نہ خدا کی فکر ہے نہ خدا کی سوچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پرس آپ کا گم ہو گیا، پولیس آفیسر نے کہ دور سے ڈھونڈ کے آپ کے حوالے کر. اخباروں میں کیا خبر آتی ہے بتائیں؟ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں. او بھائی جو ساری فورس کا پیشہ ہے پرس ڈیلیور کرنا، تم کو واپس لا کے دینا، ڈھونڈ کے لانا، اس کے بارے میں کہ پوری فورس میں ابھی ایک آدمی باقی ہے جس نے یہ پرس واپس، باقی سارے پرس لے کے بھاگنے والے ہیں. کوئی غور کرو ہمارا کردار کیا ہمیں کہتا ہے. ہاؤ ڈو دے ایڈوائز اس ٹو ڈو. یہ ہمارا حال ہے کہ من حیثل قوم یہ نہیں چل سکتا ہے. یہ ریت میں نا آسٹرچ دیکھا نا، آسٹرچ کو اوپر سے چیتا آ جائے تو فوراً ریت میں سر دے لیتا ہے. مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. وہ کیا کہتا ہے مجھے تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، چیتے کو تو میں نظر ہی نہیں آ رہا. حالانکہ وہ چپ کر کے آرام سے آ کے کھا پی کے چلا جاتا اس کا. خاتون حضرات ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری یہ عادتیں نہیں آگے بڑھ سکتی، ہم نہیں اس طرح چل سکتے. وی آر باؤنڈ ٹو فیل ایز اے responsible nation, as a responsible individual, human individual, we will fail. ہمیں اپنی سطح اور بہت تو تعداد میں یہ بھی تعداد بہت ہے. If you can change, you can change. Even one person is determined to change, yes. میں نہیں کہتا آپ محلے فرد تعصمی کی طرح محلے والوں کے پیچھے سوٹی لے کے لگ جاؤ. جب اس کی سوٹی فیل ہوگی تو وہ کینیڈا چلے گئے، پتہ نا آپ کو، اور آرام سے آزادی سے
کھلی ڈلی رہ رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں اسے. پرابلم تو ہمیں ہے جن کو ٹیچ کر کے گئی ہوئی ہے جی. اچھا ایک دفعہ اس نے ایک سبق دیا. ایسے عالم بڑے ڈینجرس ہوتے ہیں خالی میں. اسے عالم کہ جی اگر کسی نے غیبت کی ہو نا، غیبت، تو صبح جا کے پہلے اس کو بتائے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہوئی ہے. آپ کو پتہ کیا ہوگا؟ فرض کرو پنڈی جیسے شہر میں نا 1 کروڑ عورت باہر نکل آئے گی، 1 کروڑ کے پاس جائے گی اور کہے گی میں نے تیرے خلاف یہ بات. اوپر سے وہ فساد ہوگا، اس نے معاف نہیں کرنا. وہ فساد ہوگا کہ سارے شہر کی خواتین آپس میں جنگ و جدل میں مبتلا. یہ کوئی طریقے نہیں ہیں. وی کین چینج آور سیلز ود ان آور سیلز. ہم اپنے اندر پہلے اصلاح کے کار. آئی شوڈ بی کنونسڈ یار یہ بات ٹھیک ہے، لیٹس بیہیو لائک دس. وہ بات اس کے بعد خود بخود خدا وہ رنگ دے دیتا ہے ہمیں. اللہ کا رنگ جب ہم پہ آ جاتا ہے، دوسرے لوگ نیچرلی ہمیں سے متاثر ہونا شروع کرتے ہیں. آپ کا ایک ایک بندہ باہر گیا، ایک ایک بندہ. میرا ایک دوست چلا گیا کدھر، ساؤتھ کوریا. وہاں کچھ دیر بعد آیا، کہتا ہے پروفیسر میرے ساتھ تو عجیب ہوئی کہ میں گھر میں مہمان ہوا تو کچھ عرصے کے بعد مہمان خاتون کہنے لگی کہ میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں. تو مسلمان ہونا کہا، میں کہ میں بھی مسلمان. تو میں نے کہا کیوں مسلمان ہونا چاہتی؟ انہوں نے کہا دیکھو تم میرے پاس آئے تھے، میں نے تمہیں اٹھتے دیکھا ہے، بیٹھتے دیکھا ہے، تم بڑے حجاب والے تھے، تم بڑے اچھے تھے، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے ڈیل کبھی خراب نہیں کی. تو آئی ایم ٹوٹلی کنونس کہ تمہارے مذہب کا اثر ہے. وائی کانٹ اٹ ہیپن ٹو اس اینڈ یو؟ یہ تو ہو سکتا ہے. اگر کوئی بندہ خارجی طور پہ انسانوں کی بہتری چاہے، اخلاق چاہے، مروت چاہے، تو کانٹ ہی بی سو انفلوئنشل کہ اللہ کے فضل و کرم سے آخر چراغ سے چراغ جلتا ہے نا. اندھیرا تو تاریکی میں اضافہ ہی کرے گا نا، 2 اندھیرے ملیں گے. مگر اگر ایک ہستی دل میں بھی چراغ پیدا ہو جائے، روشنی شروع ہو جائے، تو آپ پتہ نہیں کتنی مخلوق کو اپنے جیسا بنا لو گے. وی ڈونٹ ڈیمانڈ مینی آف تھنگس. ہمیں متقی نہیں چاہیے، ہم تو سادے سے لوگ چاہیے جو اللہ کے رسول کی ایک صفت پہ قائم ہو جائے، جو خدا کے ایک حکم کی طرف. چلو جی باقی نہیں میں کر سکتا، ایک تو ضرور مانوں گا. سب سے پتہ آپ کو ابھی ماشاءاللہ آپ کوشش کریں گے، رسم تو میں نے ڈالی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ تو پہنچے گا. میں جہاں جاتا ہوں میں کہہ رہا ہوں پہلے جو آنے والے ہیں ان کے کھانے کا بندوبست کرو پھر میں آؤں. ویسے میں اپنے لیے نہ لیتا کچھ، تو میں بڑا کاسٹلی پڑتا ہوں، پھر بھی میں کہتا ہوں پہلے ان کو کھلا لو پھر میرے میں. اب انشاءاللہ آپ بھی اچھا کھاؤ گے مجھے امید ہے، ویسے بھی موسم کھانے والا ہی ہے. تو میں ابھی تھوڑا سا وقفہ آپ کو دیتا ہوں، یو کین آسک می. تو میں مختصر اور آخر کار میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا امید ہے اور ہم اپنی طرف سے مایوس ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کے قول کا مطلب یہ، جب میں اپنی ذات دیکھتا ہوں، اپنی کوتاہیوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈیزرو ہیل. مگر جب میں خدا کی طرف دیکھتا ہوں صرف امید ہے، کرم ہے، سایہ ذوالجلال والاکرام نظر آتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک آدھ اپنی غلط صفت کو سامنے رکھ لیں اور خدا سے توفیق مانگیں. اینڈ وی شوڈ بی ڈٹرمنڈ کہ سم ڈے وی شیل بی ایبل ٹو ریموو دس اسٹنک فرام آور سیلز. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو چند باتیں بتائی ہیں، یہ امید سے بہت آگے کی ہیں. ان باتوں سے ہم خدا کی محبت خرید سکتے ہیں. یہ سیل پہ جاؤ، احسان کرو لوگوں پر، متوکل ہو جاؤ تھوڑے سے، اسی سے توکل پر بھروسہ رکھو کہ وہ سب کچھ وہی ہے. کوئی پتہ واقعی نہیں ہلتا ہے. جو آپ جاؤ گے عمراً خیالاً تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ ساری دنیا فیک تھی. ایک ایک شخص الہاتی کمپیوٹر کی ذرا یہ نہیں دو بیٹھے ہوئے میرے محترم دوست، ایک ایک ریکارڈنگ ہو رہی، کوئی بچتا نہیں ہے. یہ میں بتا دوں آپ کو.
مگر وہ آپ کو مارنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، رعایت کا ایک پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایک بات. یہ جہاں نماز پڑھ رہے، نماز آپ کو اس لیے نہیں پڑھاتا کہ جبرن کو حکم کسی جابر حکمران کا نہیں ہے. پتہ ہے قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تمہیں ضرور اس نے کوئی یعنی فوجی قوم بنانا ہے 5 وقت نماز. یہ کہتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اب نوعیت چینج نہیں ہو جاتی. اگر آپ کو یہ بتاؤ کہ خدا اس لیے نماز کو بلا رہا ہے کہ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے آؤ. 5 وقت یاد کرو گے تو میں 50 مرتبہ کروں گا. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا. ہمارا تسبیح کا اصول بھی یہ ہے. ہم آپ کو اس لیے تسبیح نہیں دیتے، یہ کوئی جادو کا لفظ نہیں ہے. ہم آپ کو اس لیے تسبیح دیتے ہیں کہ آپ یقین رکھو کہ خدا آپ کو یاد کر رہا ہے. اس کا وعدہ ہے. میں نے تو نہیں کہا فاذکرونی اذکرکم، یعنی تم مجھے یاد کرو. فاذکرونی اذکرکم ولا یعنی واشکروا ولا تکفرون. اور یہی یاد کیا چیز ہے؟ یہی ایمان ہے، یہی کفر کے خلاف ہے. تم مجھے یاد کرتے رہو گے میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. کیا اچھی بات، کیا دوستی ہے، کیا محبت ہے، بغیر کسی موبائل کے. سیدھی سادھی. اس کے لیے وہ کوئی ٹکے والا چیز بھی نہیں چاہیے. نماز پڑھ لو اینڈ بلیو اٹ کہ گاڈ ریممبرس یو، اینڈ بلیو اٹ اف ہی ریممبرس یو. آپ کو خسارہ نہیں ہو سکتا، خسارہ نہیں ہو سکتا. اگر چاہو اور کوشش کرو. اچھا ایک اور بھی سن لو، صبح نہیں نہ اٹھا جاتا، بڑی پریشانی ہوتی تھی صبح. مگر تمہیں کس نے، یہ میں ویسے اجازت نہیں دے رہا ہوں، فتویٰ نہ بنا دینا. یہ آئی اسی لیے، یہ جب یہ آیت آئی نا قرآن میں کہ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، تو اللہ کے رسول نے پتہ کیا کہا تھا؟ جب مل جائے پڑھ لیا کرو. بھائی اگر صبح مس ہو گئی ہے، آدھے گھنٹے بعد اٹھے تو اٹھ کے پڑھ لو. کتنی آسانی ہو جاتی، کتنی آسانی ہو جاتی. تو اصحاب اتنے خوش تھے کہ مدینہ میں اس آیت کا رولا پڑ گیا تھا. لوگ خوشی تھے، بانٹ رہے تھے کہ چلو یار یہ جو ہے نا کہ کبھی کبھی تو چلو قضا ہو ہی جاتی سب کی، مگر اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ تم جتنا چاہو اور جس طرح اگر تمہیں ایک مس ہو گئی ہے تو اس کے افسوس میں نہ رہو، بلکہ جب بھی نماز مل جائے اس کو پڑھ لیا کرو. اور یہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے ایک انعام کی صورت ہوگی. چھوڑا نہ کرو. زیادہ پڑھتے ہو بھائی نہ پڑھا کرو زیادہ. ابتدائی نماز پڑھ لیا کرو، 4 پڑھ لیا کرو. بہت تھکے ہوئے ہو، عصر اور ظہر کے 4 جمع، دیکھو یہ 8 آئی ہیں. 8 عشاء اور مغرب لگتا ہے کہ یار دوبارہ جاگا ہی نہیں جائے گا، تو مغرب کی ساتھ میں عشاء ملا کے پڑھ لیا کرو. دستور نہ بناؤ، یہ طریقہ عمومی نہ ہو، مگر انسان کی بدنی اہلیت پہ اس طرح ظہر اور عصر اکٹھی کر لیا کرو. سمجھے؟ جب یہ پتہ لگے اور تساہل ہو کہ اگلی ضرور چلی جانی ہے تو پھر اس طرح پڑھ لیا کرو. ٹھیک ہے؟ اینڈ may Allah bless you all. If there is any question, we'll write.